بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے غار ثور۔ ہجرت کی رات حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام نیکیوں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ سکونیت پذیر نہ ہوتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کافر ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اس رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جان نثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم کے خواب سے راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرے سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے۔ جب سے رحمت العالمین بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دین لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا اور زخم بھی اچھا ہو گیا۔ 3 رات حضور رحمت العالمین اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں رونق افزور رہے۔ کافر مکہ نے آپ کی تلاش میں مکہ کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر حفاظت خداوندی کا پہرہ لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے، اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو دیکھ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتر پڑا کہ وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے، اور چوتھے دن ربیع الاول 2 شنبہ کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ اس غار ثور کے واقعے کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اگر تم لوگ محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھیں، اور کافروں کی بات نیچے ڈال دی، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔